علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نیک بندوں کا اس کے پسندیدہ اور اس کے مقرب بندوں کا اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا باعث خیر اور ہم جیسے عام انسانوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا زندگی گزارنا شریعت اور دین کے مطابق آسان ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی اس مہینے کو حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اسی مناسبت سے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات، آپ کا مختصر تعارف اور آپ کا مختصر سا تذکرہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام عبدالقادر، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ اور آپ کے دادا کا نام عبداللہ۔ آپ کے دادا اپنے وقت کے، اپنے علاقے کے بہت بڑے تصوف کے امام اور بہت بڑے اللہ کے ولی مانے جاتے تھے، اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ سبت ابو عبداللہ کے نام سے جانتے تھے۔
حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ والد کی طرف سے 10 پشتوں کے بعد جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام امت الجبار، اور ان کی طرف سے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ دادیحالی طرف سے اور نانیحالی طرف سے دونوں ہی جانب سے سادات گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ حسنی اور حسینی سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہوتے ہوئے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واسطے سے ہوتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد، آپ کی پیدائش سن 471 ہجری میں بغداد کے ایک علاقے جیلان کے اندر ہوئی۔ اسی علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جانے لگا۔ بچپن میں جب آپ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو چونکہ آپ کا خاندان علم اور فضل والا تھا، اسی لیے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بغداد یا کسی طریقے سے اپنے شہر اپنے وطن جیلان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل فرمائی۔ اور جب آپ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اعلیٰ علوم حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بغداد جانے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں بغداد شہر کو جاؤں گا اور وہاں جا کر کے اعلیٰ علوم حاصل کروں گا۔ چنانچہ آپ اجازت مانگنے کے لیے اپنی والدہ کے پاس میں تشریف لائے اور ماں سے کہا کہ ماں، میں علوم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد شہر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجیے اور آپ علم کے راستے میں مجھے قربان کر دیجیے۔ میں وہاں بغداد جاؤں گا، علم بھی حاصل کروں گا۔ بغداد شہر کے اندر چونکہ وہ علم کا مرکز تھا، وہاں پر مختلف علماء اور مختلف صلحاء، مختلف اللہ کے نیک بندے اولیاء موجود تھے۔ وہاں جا کر کے ان کی زیارت کروں گا، ان کی خدمت میں رہ کر کے اپنی تربیت کروں گا۔ چنانچہ ماں نے اجازت دے دی۔ ابتداءً تو وہ رونے لگی کہ میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں چلنے کے لیے جو کچھ اپنا سامان تھا لے لیا۔ ماں کو رخصت کرتے ہوئے ماں نے ان کو رخصت کرنے کے لیے دہلیز تک تشریف لائیں اور ان سے کہا کہ بیٹے جاؤ، اب جب ہم علم کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر جدا ہو رہے ہیں تو تمہاری جدائی کو میں اللہ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب جب تم مجھ سے جا رہے ہو اب ہماری اور تمہاری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ یہ کہہ کر کے ماں رخصت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وعدہ بھی لیا کہ بیٹے ایک وعدہ کر کے جانا کہ تم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اور چلتے ہوئے خرچ کے لیے ماں نے 40 درہم ان کے بغل میں کرتے کے نیچے سی دیے تھے تاکہ کوئی رہزن، کوئی ڈاکو اور کوئی چھیننے والا وہ مال ان کے پاس سے چھین نہ سکے۔ جب راستے میں چلنے لگے، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، جو قافلہ بغداد شہر کو جا رہا تھا۔ اب یہ چھوٹے 17 سال کے بچے ہیں، راستے میں جانے لگے۔ راستہ
جب آگے چلنے لگے، ہمدان ایک علاقے کا نام تھا، ابھی اس سے کچھ آگے ہی بڑے تھے، ڈاکوؤں نے آ کر کے قافلے کو گھیر لیا اور سارا مال لوٹ لیا۔ لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے واسطے جو کچھ سامان موجود تھا سب دینے لگے تاکہ اپنی جان محفوظ رہے، اپنے گھر والے محفوظ رہے، سب کچھ دینے لگے۔ ایک ڈاکو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ کہہ کر یہ سوچ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دے دیا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے بھی مذاق سمجھ کر کے چلا گیا۔ پھر دونوں نے جا کر کے اپنے سردار کو اس کی اطلاع کی۔ سردار نے 2 آدمیوں کو بھیج کر کے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلوایا۔ جب پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں پر لے جایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ جو مال قافلے سے لیا گیا ہے وہ حصوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا حصہ گن رہا ہے۔ چنانچہ جب وہاں پر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا گیا، اس سردار نے پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ بچے تمہارے پاس مال ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ ہم نے تمہارا سارا مال کھنگال دیا، تمہارے کپڑے اور تمہارا جو کچھ سامان تھا اس کو الٹا کر دیا، کوئی پیسے اس کے اندر سے نہیں نکلے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چلتے ہوئے میری ماں نے میرے بغل کے نیچے وہ 40 درہم لگا دیے تھے تاکہ کوئی لے نہ سکے۔ سردار پوچھتا ہے کہ تم اگر اس کو محفوظ رکھنا چاہتے تو محفوظ رکھ سکتے تھے، ہم کو نہیں دینا چاہتے تو نہ دے سکتے تھے، ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز وہاں پر موجود ہے، لیکن تم نے اس طریقے سے صاف صاف کیوں بتا دیا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اسی لیے میں تم سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میری ماں نے 40 درہم یہاں پر لگا کر رکھے تھے، سیے تھے، اگر تم کو چاہیے تو لے لو۔ جب اس سردار نے یہ بات سنی اس چھوٹے سے بچے کی کہ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں سے جو وعدہ کر کے آیا ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اور ہم نے بھی پروردگار عالم سے عہد الست کیا تھا، الست بربکم، لیکن ہم دنیا کے اندر آ کر کے اس عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھول چکے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ سردار رونے لگا اور اس نے فوراً اسی وقت میں توبہ کر لی۔ جب اس کے دوسرے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ سردار رو رہا ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے تو ان دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ڈکیتی کے اندر، چوری کے اندر تم ہمارے سردار تھے، لہذا توبہ کے اندر بھی تم ہمارے پیشوا اور سردار رہو، ہم سب مل کر کے تمہارے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ڈاکوؤں کی ساری جماعت نے توبہ کر لی۔ یہ ایک چھوٹے سے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رہزنوں کی، ان ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو ہدایت سے نواز دیا۔ ابتدا ہی سے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے نوازا تھا۔ اللہ والے جو بنتے ہیں، نیک بندے جو بنتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ریاضتوں مجاہدات کرنے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن علماء کا اور صلحاء کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے نواز دیا تھا۔ دنیا کے اندر آئے تھے تو ولی بن کر کے آئے تھے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا۔ الغرض جب یہ سفر طے ہوا، بغداد جب حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک مدرسے کے اندر، مدرسے عالیہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور وہاں کے استاد ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے لگے، اور فقہ، اصول اور حدیث بغداد کے اندر چونکہ بہت سارے علماء موجود تھے، معیارات علماء کے پاس، ائمہ فنون کے پاس پہنچ کر کے یہ سارے علوم حاصل کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے جو 7 طریقے ہیں ان سارے علوم کو اور ان قرآن کریم پڑھنے کے ان 7 لہجوں کو بھی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے سیکھا اور یہاں پر رہ کر کے حاصل کیا۔ چونکہ بغداد آنے کے بعد میں آپ کی آمدنی کا اور آپ کے رہنے سہنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے بہت ساری مشقتیں، مشکلات بغداد کے آنے کے بعد میں آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ خود آپ اپنے
واقعات کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں بغداد شہر میں رہتے ہوئے آپ کھانے کے لیے کبھی بازاروں میں چلے جاتے، کبھی سمندر کے کنارے پر جا کر کے دیکھتے، اور جو کوئی بھی چھلکا پڑا ہوا نظر آتا، کبھی کوئی چھلکا دیکھ لیا، کوئی پھینکی ہوئی ترکاری دیکھ لی، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لاتے، پانی میں دھوتے اور پھر ان کو کھا کر کے اپنا گزارا کرتے اور اپنا بسر کرتے تھے۔ اس طرح مشکلات کے ساتھ میں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے اور اپنی طالب علمی کا زمانہ گزارا ہے۔ ایک مرتبہ فقہ کا سبق پڑھنے کے لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر چلے گئے۔ بھوک نے بہت ستایا، پریشان کر دیا، چنانچہ ایک غیب سے آواز آنے لگی، اور وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ تم فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے قرض لے کر کے مدد حاصل کرو، اور وہ قرض کا ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں قرض لے لیتا ہوں تو پھر اس کے واپس کرنے کی میرے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کر سکوں۔ اس آواز نے کہا کہ تم قرض لے لو، ہم اس کو واپس کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بازار میں گئے، ایک دکان پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں جا کر کے دکاندار سے اپنے سارے حالات بتائے کہ میں اس طریقے سے گزارا کرتا ہوں اور میری زندگی اس طرح سے چلتی ہے، اور میں تم سے ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم روزانہ مجھے ایک روٹی اور حب رشاش، جو کہ سالن کے طور پر استعمال ہونے والی معمولی سی چیز ہے، وہ تم مجھ کو روزانہ دے دیا کرو۔ جب ایک مدت گزر جائے گی اور کوئی انتظام میرے پاس تمہارے اس احسان کے لوٹانے کا ہوگا، اس قرض کے ادا کرنے کا ہوگا، میں تم کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ وہ دکاندار پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تنگدستی کو دیکھ کر کے، آپ کے ان مشکلات کو دیکھ کر کے رونے لگا، اور وہ بالکل تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ جس طریقے پر معاملہ کرنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ روزانہ آئیے، یہاں پر روٹی اور حب رشاش لے کر کے جائیے۔ ایک زمانہ گزر گیا، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جاتے، اس کے پاس سے کھانے کا سامان لے کر چلے جاتے۔ زمانہ گزرنے کے بعد میں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ستانے لگا، یہ خیال ستانے لگا کہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا، واپس دینے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ پھر ایک آواز پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی دی کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جو کچھ مل جائے تم کو اس سے لے لینا اور اس کے ذریعے سے قرض ادا کر دینا۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کے بتائے ہوئے پتے پر جب آپ وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا اور پھر جا کر کے اس دکاندار کا قرض ادا کر دیا۔ اس طریقے سے مشکلات میں، اس طریقے سے تنگی میں، فقر و فاقے کے اندر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طالب علمی کا زمانہ گزارا ہے۔ ایک مرتبہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے سبق کے اندر مصروف تھے، پڑھ رہے تھے، اچانک سے آپ کو بھوک نے پریشان کر دیا، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے گئے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے سے غریب آئے ہوئے ہیں، مسکین پہلے سے پہنچ گئے ہیں، اور جو کچھ پڑا ہوا تھا انہوں نے پہلے سے اٹھا لیا، اور اب اٹھانے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ بغداد شہر کے اندر آئے، وہاں پر بھی کوئی چیز نہیں ملی، تو پھر بازار میں چلے گئے، وہاں جا کر کے بھی دیکھتے ہیں پہلے سے اٹھانے والے موجود ہیں۔ الغرض جب آپ کو کہیں سے کوئی چیز نہیں مل سکی تو آپ نا امید ہو کر کے مسجد کی طرف چلے کہ اب میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھے ہیں، اچانک ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلی تھی یا کوئی سامان تھا۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر کے اس کو کھولا اور اس کے اندر سے روٹیاں نکالی، اس کے اندر سے سالن کا ڈبہ کھولا۔ اس طریقے پر جب وہ کھانا کھانے لگا، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ نوالا اٹھاتا اور اپنے منہ کے قریب کرتا تو بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میرا منہ بھی بھوک کی وجہ سے کھل جایا کرتا تھا۔ الغرض جب اس نے 2-3 نوالے کھائے اور اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اس نے مجھے بلایا۔ اولا میں نے انکار کر دیا۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا، میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ تناول کر لیجئے، لیکن اس نے اصرار کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے قسم دے دی کہ آپ کو آ کر ضرور شریک ہونا ہی پڑے گا۔ اب جب اس نے قسم دے دی تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ کر کے 1-2 نوالے کھانے لگے۔ اچانک اس آدمی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ یہاں پر کوئی عبد القادر نامی کوئی لڑکا رہتا ہے، تم اس کو جانتے ہو اور اس کو پہچانتے ہو؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبد القادر میرا ہی نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے تمہاری
امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، اس طریقے سے مجمل باتیں کرنے لگا۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صاف صاف بات بتاؤ، کیا معاملہ ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، جب میں وہاں سے بغداد آ رہا تھا تمہاری ماں میرے پاس آئی اور اس نے مجھے 8 درہم دیے تھے اور اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا بغداد شہر کے اندر رہتا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو اس کو تلاش کر کے دے دینا۔ چنانچہ میں یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے اور جو کچھ میرا تھوڑا سا سامان تھا، جو کچھ دراہم تھے، جو پیسہ مال تھا، وہ میں نے خرچ کر دیا۔ اب کھانے کے لیے میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی اور یہ امانت تمہاری میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب 3 دن فقر و فاقے کے اندر گزر گئے تو میں نے اس میں سے اتنا سا پیسہ تمہارے پیسوں میں سے لے لیا جس کے اندر روٹی آ جاتی ہے اور جس میں سالن آ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اتنا لیا تھا۔ لو یہ تمہارا ہی حق ہے، تمہاری ماں کے پیسے دیے ہوئے تھے، اسی کا خریدا ہوا ہے، تم اس کے زیادہ حقدار ہو، تم کھاؤ اور میں تو اس کے اندر مہمان بن کر کے شریک ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ روٹی اور سالن پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح مشکلات کا دور، اس طرح تنگدستی کا دور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ پاک نے وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ نے ان کو اس مقام سے نوازا، وہ مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے کہ آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان قربانیوں کے نتیجے کے اندر وہ مقام دیا ہے۔ اور جب آپ علم سے فارغ ہو گئے، پڑھائی ختم ہو گئی تو آپ اسی مدرسے کے اندر درس و تدریس کے اندر مصروف ہو گئے، وہیں پر پڑھاتے تھے۔ ابتداءً تو آپ کے پڑھنے والے طلبہ بہت مختصر تھے، لیکن آپ کے علم کی شہرت اس قدر تیزی کے ساتھ بغداد شہر کے اندر اور پھر اس کے اطراف کے شہروں کے اندر پھیلی کہ بہت سارے طلبہ، بہت سارے طالبین علوم نبوت وہ سارے مل کر کے درسگاہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے تاکہ آپ سے علم حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد میں اتنے زیادہ لوگ آنے لگے کہ مدرسہ کم پڑ گیا، اس کو بڑھانے کی، اس کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑی، مدرسے کو وسیع کیا گیا، یہاں تک کہ جو آنے والے تھے ان کے لیے وہ مدرسہ بس ہو گیا۔ اس طریقے پر آپ کا یہ علمی میدان اور آپ کی علمی خدمت شروع ہو گئی۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آپ صرف تصوف کے اندر نہیں تھے، ہر علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ شہر کے مختلف علماء کے پاس میں ایک سوال پہنچا، اس کے اندر ایک آدمی نے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے، یہ نیت اور ارادہ کیا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس میں اندر کوئی دوسرا آدمی اس وقت میں میرا شریک نہ رہے۔ جیسے کہ اگر میں نماز پڑھوں تو پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی اس عبادت میں میرا شریک نہ رہے۔ اس طریقے پر اس نے مجمل نیت کی تھی اور اس نے آگے یہ نیت بھی کر لی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اور مسئلہ بڑا سنگین تھا، سارے علماء پریشان تھے، حیران تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں وہ سوال آیا، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوئی پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا اور آپ خوفزدہ اور پریشان نہیں ہوئے بلکہ اطمینان سے بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کے حرم کو خالی کرا دو اور طواف کرنے کے لیے اس کو کہہ دو، اس لیے کہ طواف کرنے کے واسطے حرم اور کعبے کے پاس جانا ضروری ہے۔ نماز تو دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، طواف ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف وہاں پر کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے لیے صحن کو خالی کرا دیا جائے اور یہ آدمی اکیلے طواف کر لے گا تو اس وقت میں اس عبادت میں اس آدمی کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس طریقے پر اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کی عبادت بھی ہو جائے گی اور اس کی بیوی پر طلاق پڑنے سے بھی رہ جائے گی۔ اس آسانی کے ساتھ میں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا اور ساتھ میں جب آپ علوم ظاہری سے فارغ ہوئے تو اپنے باطن کی اصلاح کے لیے آپ نے حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع فرمایا، ان سے بیعت فرمائی اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے مراتب طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ان سے اجازت اور خلافت حاصل کی اور 40 سال کی عمر کے اندر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس کا آغاز فرمایا۔ آپ کی مجالس کے اندر ہر طبقے کے لوگ، ہر طرح کے لوگ، گناہ گار، نیک، صالح، بادشاہ، فقیر، شہر کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، علماء، جاہل، ہر طبقے کے لوگ آ کر کے شامل ہوتے تھے اور ایسا ان کے فرق مراتب کے حساب سے بٹھانے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ جو آدمی جہاں آتا آ کر کے بیٹھ جاتا، بیٹھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بازو فقیر بیٹھا ہوا ہے، میرے بازو گناہگار بیٹھا ہوا ہے، میرے بازو نافرمان بیٹھا ہوا ہے،
یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، جہاں جگہ ملتی فوراً بیٹھ کر کے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے وعظ و نصیحت کو سنتے تھے۔ اور پھر بہت سارے علماء نے اس بات کی، جو اس زمانے کے تھے ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ حضرت شیخ عمر کیسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر کوئی ایک مجلس بھی ایسی نہیں جاتی تھی جس کے اندر یہودی اور عیسائی مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے پر جو گمراہ لوگ تھے وہ اپنے صحیح عقائد کو درست کرتے، اور اسی طریقے سے جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی مجلس کے اندر آ کر کے توبہ کرتے تھے۔ اسی طریقے پر پیران پیر رحمت اللہ علیہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے زمانے کی طرح صحراؤں اور جنگلوں کے اندر چلے جاؤں، عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤں، نہ میں کسی کو دیکھوں نہ دوسرے کوئی مجھ کو دیکھے، میں تنہا اپنی عبادت کے اندر لگا رہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مخلوق کا فائدہ مقصود ہے اور منظور ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان کروایا ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ گناہگار اور مجرم اور معاصی کرنے والے لوگ توبہ دل کر کے صحیح راستے پر آئے ہیں۔ اور بغداد کا شہر، اس کے اکثر آبادی پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اس طریقے پر آپ کی مجلس چلتی تھی، بڑے بڑے میدان بھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے لیے ناکافی ہو جایا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے کہ ان کے شمار کرنے کا کوئی معقول انتظام اور کوئی رجسٹر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اتنے زیادہ اللہ کے بندے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے تھے، اور آپ صرف وعظ و نصیحت اور ارشاد کی حد تک، اسی حد تک نہیں تھے، بلکہ اگر ضرورت پیش آتی اور آپ مناسب سمجھتے تو کسی کا خوف کیے بغیر سلطنت سے تعلق رکھنے والے، حکومت سے تعلق رکھنے والے جو حکام ہوتے تھے، جو سلاطین ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو وقت کا بادشاہ اور خلیفہ بھی ہوتا تھا اس پر بھی تنقید فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خلیفہ نے ایک ظالم آدمی کو حاکم بنا دیا، قاضی بنا دیا، لوگ بہت پریشان تھے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس حکمران کو مخاطب کر کے، اس خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے ظالم آدمی کو جو اظلم الظالمین ہے، اس آدمی کو حاکم بنا دیا، کل قیامت کے روز جب اس پروردگار کے سامنے جو ارحم الراحمین ہے اس کے سامنے کھڑیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات سن کر کے جب خلیفہ کو یہ بات پہنچی، لرز گیا، کام گیا، اور فوراً اس آدمی کو اس عہدے سے اتار دیا اور معزول کر دیا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی جو بات نکلتی تھی وہ دل سے نکلتی تھی، اسی لیے اس کے اندر اثر بھی ہوا کرتا تھا، سامنے والوں کی دلوں پر اثر کرتا تھا، ان کی زندگیاں بدلتی تھی، ہدایت دلوں کے اندر اترتی تھی، ظلمت جو دل کے اندر بھری ہوئی ہے وہ نکل جایا کرتی تھی، زندگیاں پلٹتی تھیں۔ اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں جاتی تھی جس کے اندر سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ لوگ اپنے گناہوں کی ظلمت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ضرب دل پر لگنے کی وجہ سے برداشت نہ کر کے مجلس کے اندر ان کا انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی مجلس پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی۔ الغرض آپ کی مجلس کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 571 ہجری کے اندر پیران پیر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ وفات پا گئے۔ ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، ان اللہ والوں کی زندگی کا تعارف کرانا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس کا تذکرہ ہو گیا اور اٹھ کر کے چلے گئے اور بھی اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اسی لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے ان اللہ والوں کی زندگی نمونہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے شریعت پر اپنی جان دی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو مضبوطی سے تھاما ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو ان کی زندگی سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح کرنا اور سدھارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اللہ والوں کی طرح زندگی گزارنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔